السلام جی، ہاللیلویا۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سب خوش ہیں؟ میں بھی خوش ہوں۔ آمین آمین، اونچا برکت بڑی آمین۔ اب پتہ چلا ہے کہ ہم متفق ہیں سارے۔ باتیں بہت ساری ہیں، گواہیاں بھی ہیں، لیکن اول درجہ خدا کے پاک نام کو ملنا چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کی باتیں ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے یہ اپنی باتیں شیئر کر کے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ خدا نے مجھے مکمل شفا دے دی ہے آپ سب کی جانب۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا انسان ہوتے ہوئے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی خدا کے لوگوں کی چیکنگ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایوب کی چیکنگ ہوئی کہ تو نے میرے بندہ ایوب پر کبھی دھیان کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ اس پر بڑھایا ہوا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اپنا ہاتھ میرے اوپر بڑھایا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی چیک اینڈ بیلنس ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس اس طرح کیا کہ میں نے میرے خدا نے ایک سنڈے بھی مس نہیں ہونے دیا میرا۔ ہر عبادت میں میں مشغول رہا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور سچی میں جن دو عبادتوں میں خاموش تھا، میں کلام سنا سکتا تھا۔ خدا سے تو ڈر لگتا ہی لگتا ہے، لیکن اپنے ڈاکٹروں کے ڈر کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ میں نے تھوڑی سی بھی 19-20 ہوئی نا تو ڈاکٹروں نے میرے گلے بڑھنا ہے۔ یہاں بھی بہت ساری ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ ان کی غلطی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میرا خدا موت کے سایہ کی وادی سے بچا لیتا ہے۔ آپ بھی اس بات پر یقین رکھیے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کی طبیعت خراب ہو، زکام، بخار، سر درد، بی پی کچھ بھی ہو تو وہ چرچ آنا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب تھی۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، بدنی بیماری کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ لوگ بیماروں کو کس کے پاس لے کر جاتے تھے؟ کس کے پاس؟ لوگ کہتے ہوں گے کہ نہیں آپ بیمار ہو، آپ کو جہاں پر یسوع ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہتے تھے۔ بلکہ لوگ اپنے بیماروں کو اٹھا کر جہاں یسوع ہوتا وہاں لے جاتے۔ اور جب ہم ایمان سے بھرے خدا کے گھر آتے ہیں، آپ کی بیماری جتنی بڑی کیوں نہ ہو، میرا یسوع اس کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کے گھر آنا ہی تو خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ چرچ آنے سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی یا ہمیں نقصان ہوگا تو ہمارا خدا پر ایمان نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں، اگر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بتاتا ہے کہ ایسا ایمان شیطین بھی رکھتے ہیں۔ یسوع خدا کا نبی ہے، یسوع نے مردے زندہ کیے، یسوع آسمانوں پر زندہ گیا ہے، تو ایسا ایمان غیر قومیں بھی رکھتی ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، یسوع ہر جگہ موجود ہے۔ یسوع مردے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع کے پاس جانے والے کبھی مایوس نہیں لوٹتے۔ ایسا ایمان ایماندار رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا
हालेलुया। तो आइए जरा आज का ताज़ा जिंदा कलाम सुनते हैं। इस आज के मैसेज को जरा आपने समझना है। ये जब मैं हॉस्पिटल में था तो तब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, और मैंने हॉस्पिटल में जो मेरे साथ उन दिनों थे उनसे मैंने शेयर किया, और जिन जिन से मैंने शेयर किया उनको याद भी आएगा कि वाकई पादी साहब ने ये हमसे शेयर किया था। निकालिए दूसरी तवारीख। इस्लाम से आज बहुतों की गलत फहमियां भी दूर होने वाली हैं, सच्ची मुच्ची। दूसरी तवारीख 15वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। जी, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, दूसरी तवारीख 15वां बाब, दूसरी पहली और दूसरी आयत। कोई भी खड़ा होके जिसकी आवाज़ बुलंद है या माइक करीब है, पढ़ दें जरा, और बड़ा ठहरा के पढ़ना है। और खुदा की रूह अदरिया बिन कुदरत पर नाज़िल हुई, और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ऐ आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालब हो तो वो तुमको मिलेगा, और अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का शौक ठहरे। आमीन। आंखें बंद कीजिए। हर कोई कहे कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है। कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। ऐ बाप, आज का कलाम मेरे लिए है, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि ये जो लगोस पढ़ा गया है अब रेमा बनकर जारी हो। तू बड़े, हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। क्या आपने ईमानदारी से कहा कि आज का कलाम मेरे लिए है? अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम आपके लिए है। आपका कलाम आपके लिए है। आज का कलाम आपके लिए है, आपके लिए है। आज का कलाम आपके लिए है। आपका आज का कलाम आपके लिए है। आपने साथ वाले से कहा हाँ? तो क्या आपने कहा यस मेरे लिए है? मेरे लिए है। हालेलुया। कलाम को कबूल करेंगे तो वाकई होगा ये हमारे लिए। ये आसा बादशाह की कहानी है। ये वैसे तो इसे इस्राएल का बादशाह कह देते हैं लोग, लेकिन ये सारे इस्राएल का बादशाह नहीं है। ये 2 कबीलों का बादशाह है, यहूदा और बिन्यामीन। बाकी 10 कबीलों का बादशाह आगे आ जाएगा। सुलेमान का बेटा रुजाम जब बादशाह बना सुलेमान की मौत के बाद, तो तब बनी इस्राएल के कबीलों में बंटवारा हो गया। इनको साउल और दाऊद ने इकट्ठा किया था, फिर सुलेमान ने इन पर हुकूमत की। तीसरा बादशाह सुलेमान था, और आसा जो है ये छठा बादशाह था यहूदा और बिन्यामीन का। आसा लफ्ज आस से निकला है। आस यानी उम्मीद, भरोसा, उम्मीदवार। अगर आप लिखते हैं आशा का मतलब उम्मीद, भरोसा, उम्मीदवार। आशा का नाम बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 55 से 60 बार आया, मुख्तलिफ जगहों पर, नए पुराने अहदनामे में। आशा के बाप का नाम अबिया। अबिया 5वां था और आसा छठा बादशाह था। आसा का बाप अच्छा इंसान था, वो दाऊद की राह पर चला, और इसी तरह आसा भी एक अच्छा इंसान था और ये भी अपने बाप दादा की राह पर चला। इसने यहूदा और बिन्यामीन में से ऊंचे मुकाम यानी कि बुत
بڑے سارے توڑے، ایون کہ اس کی ماں بھی بت پرست تھی اور اس کا ایک بہت بڑا بت بھی تھا، اور اس نے اپنی ماں کے بت کو بھی توڑ دیا، چور چور کر کے قدرون کے نالے میں بہا دیا کہ کہیں میری ماں دوبارہ پھر اسے اکٹھا کر کے دوبارہ بت نہ بنائے۔ یہ آسا کی کہانی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ میں ذرا 14ویں باب میں جاؤں گا، آپ بھی آ جائیے۔ 14ویں باب کی 8ویں آیت سے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ آپ نے صرف یہ کہانی غور سے سن لی تو کلام سمجھ آ جائے گا، اور میں سچی کہہ رہا ہوں۔ میری طرف دیکھیے ساری کلیسیا، اگر ہم نے آج کے کلام کو سمجھ لیا تو بڑی ساری غلط فہمیاں جو جگہ جگہ پر ہمیں ہیں، ہماری زندگی میں ہیں، خدمت گزاروں کی زندگی میں ہیں، آج دور ہونے والی ہیں، آج دور ہونے والی ہیں کلام کے ذریعے۔ اور جو کلام پر ایمان رکھتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں آج سے ان کی ایک روحانی زندگی کی نئی شروعات ہو جائے گی۔ پڑھوں ذرا غور سے سنیے، 8ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں 14ویں باب کی۔ اور آسا کے پاس بنی یہودا کے 3 لاکھ آدمیوں کا لشکر تھا جو ڈھال اور بھالا اٹھاتے تھے، یہ جنگی ہتھیار نے، اور بنیامین کے 2,80,000 تھے جو ڈھال اٹھاتے اور تیر چلاتے تھے، یہ سب زبردست شورما تھے۔ یہ آسا کی فوج ہے، بنیامین اور یہودا کی فوج ہے۔ اور آگے سنیے ان کے مقابلہ کو کون آ رہے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں زارا کوشی، زارا نام ہے، اور کوشی کالے افریقن، جوان لمبے لمبے خوفناک جنگلی لوگ، زارا کوشی 10 لاکھ کی فوج اور 300 رتھوں کو لے کر نکلا اور مریسیا میں آیا، اور آسا اس کے مقابلہ کو گیا، اور انہوں نے مریسیا کے بیچ صفاتا کی وادی میں جنگ کے لیے صف باندھی، اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند، سنیے ذرا، اگر جنگ چ پھس جو تے، ہالےلویا، کنے لاکھ آئے آسا دے مقابلے تے؟ 10 لاکھ فوجی، تے آسا کو کنے نے؟ 5,80,000۔ آسا کو کنے نے؟ تے انہاں 10 لکھاں دے نال لکھیا ہے کہ 300 رتھ، رتھانا مطلب یہ گڈیاں، آسا دے رتھاں دا کوئی ذکر نہیں۔ آگے آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ یہ رتھ گاڑیاں ہی تھے، ایک بندہ پیدل جنگ لڑے تے ایک گڈیاں دے لڑے۔ آسا کی فوج کی تعداد 5,80,000 ہے، اور کوشی کالوں کی فوج 10 لاکھ بمائے 300 رتھوں کے، 300 گڈیاں۔ جب ہم اس طرح کسی کے آگے پھنس جائیں، آج بھی موجودہ دور میں بھی کہانی آسا کی ہے، سیکھنی ہمیں ہے۔ تو سنیے ذرا کس طرح دعا کی، مطلب کہ اگر ساڑھے کے کوئی بڑی پارٹی آ جاتی ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کرنا نہیں ہے۔ سنیں ذرا، اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند، زور آور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اور سمجھ آئی گل؟ اینی کو گل تے اسی بھی کر سکتے ہیں، خدا نہ کہیے ذرا میرے ساتھ مل کر، اے خداوند، زور آور اور کمزور کے مقابلے میں
मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। आगे मैं पढ़ूंगा, फिर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ऐ खुदावन, पढ़ते जाइए, चले पढ़ते। ऐ खुदावन, हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अम्बुआ का मतलब लश्कर का सामना करने को आए हैं। तू ऐ खुदावन हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबला में गालिब होने ना पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये भरोसा है आसा का खुदा पर। ये मैं बाइबल में से पढ़ रहा था। जिनके पास बाइबल नहीं है, मैं बाइबल में से पढ़ रहा था। मैंने कितनी आयतें कही थी? 8वीं आयत से लेकर 12वीं तक, तो मैंने वहीं तक पढ़ा। हाँ, आगे जो 12वीं आयत है ना, लिखा है, बस खुदावन ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा। सब की होया दुआ। आसा ने पहला खुदा को फरियाद कर ली, उम्मीद लाई खुदा पे। आसा का मतलब क्या था? उम्मीद और आस। उसने आस लगाई खुदा पे, और लिखा है उसने मारा और कूशी भागे, और आसा और उसके लोगों ने उनको जरार तक रगीदा, और कूशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके। क्योंकि वो खुदावन और उसके लश्कर के आगे हलाक हुए, और वो बहुत सी लूट ले आए। ये आसा की कहानी हम सीख रहे हैं। बस कैसी बात है, इतनी सी दुआ भरोसे से भरी, ईमान से भरी, और डबल फौज और खुदा का बंदा गालिब हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वाक्य के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें आपका जो हिस्सा आज है, ये जो वाक्य आपने सुना, कभी भी दिल में जिंदगी में मुश्किल आ जाए, दुख आ जाए, घुटने टेक दें, आसा की तरह आजिज हो जाए। ये बादशाह है, ये बादशाह है। इसने अपनी फौज, घोड़ों, रथों का मान नहीं किया, सिर्फ कहा कि ऐ खुदावन, तू जो कमजोरों के मुकाबले में जोर आवर है, तू जो अपने लोगों को जोर देता है, मेरा भरोसा, मेरा मुकाबला मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। और जिनकी जंग खुदा लड़ता है, वो जंग कभी जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। हालेलुया। इस वाक्य के बाद जब खुदा ने आसा को फतह बख्शी, आसा को फतह बख्शी। अच्छा, ये इसमें ये बड़ा सारा लूट का माल भी लाए हैं। अगली आयत जो है 14वीं आयत है, और उन्होंने जरार के आसपास के सब शहरों को, जंग जीती है, को भी काम शुरू करता, शहरों को मारा, क्योंकि खुदावन का खौफ उन पर छा गया था, और उन्होंने सब शहरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बड़ी लूट थी। और उन्होंने मवाशी के डेरों पर भी हमला किया, और कसरत से भेड़ें, ऊंट लेकर यरूशलेम को लौटे। आगे इन्होंने कुर्बानी भी की हुई है 15वें बाब में, और यकीन माने लिखा है कि 700 बैल और 7000 भेड़ें कुर्बान की। 15वें बाब की 11वीं आयत थी जो मैंने पढ़ी, कि इतनी माल लूट लेकर आने के बाद ये इतने खुश हो गए, ये खुश हो गए, वाह खुदा ने क्या काम किया हमारे साथ। खुश होना भी चाहिए, शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी कर दी है। लेकिन उसी दौरान एक खुदा का बंदा, खुदा का नबी आया, उस पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ, उज़राया बिन ऊदक पर, और क्या कहता है? आपने सुना था कि ए
اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا کہ اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، جیتتے آئے ہو ان میری سنو کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ واو، آپ کو کہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کب تک؟ جب تک تم اس کے ساتھ ہو۔ اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو وارننگ آ گئی کہ آسا دے لوگ بنی یہودا اسرائیلی کے لیے ایسے خوشی چی نہ رہ جانا کہ خدا تب تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تم خدا کے ساتھ ہو۔ خدا اپنے بندہ کو بتاتا ہے، آسا، یہودا، بنیامین میری سنو، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو تنبیہ کر کے کوڑے لگا کر یہ یاد دلاتا ہے کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، تو نے پہلی سی محبت کیوں چھوڑ دی ہے۔ ایسے ہی اس نے آسا کو کہا، وارننگ دے دی، کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ میرے لوگ کس مینٹیلٹی کے، کس سوچ کے مالک ہیں، کہ خدا ادو تک تواڈے نال ہے جنہیں تک تسی خدا دے نال ہو۔ اگر ہم نے خدا کو چھوڑا تو خدا ہمیں چھوڑے گا۔ آج لوگوں کی غلط فہمی یہی ہے، پہلی غلط فہمی، بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، بہت سارے لوگ بائبل مقدس کے مطابق نہیں چلتے، لیکن وہ بائبل مقدس کے مطابق معجزے کرنا چاہتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق تعلیم دیتے ہیں، لیکن خود بائبل مقدس کے مطابق نہیں چلتے۔ اکثر بات میں کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے خدا پر مکمل بھروسہ۔ آج لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ، مصیبت، پریشانی شاید خدا کی طرف سے ہوتی ہے، شاید خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے ہماری نافرمانی، لاپرواہی، ہماری خود غرضی، ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی عقل ہے۔ کیوں؟ میں آسا کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے۔ آسا کی سلطنت کے 36 برس، 36واں برس اسرائیل کا بادشاہ بیشا یہودا پر چڑھ آیا۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ اسرائیل اور یہودا بنیامین الگ الگ ہے۔ جو اسرائیل کے 10 قبیلوں کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیشا نام ہے اس کا، اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے، یہ آسا دا کام دیکھ لو، خدا دے کارچوں اور شاہی محل کے خزانوں سے چاندی سونا نکال کر ارام کے بادشاہ، ارام موجودہ ایران ہے، شام، موجودہ جو شام ملک ہے وہاں کا بادشاہ بن ہود کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان، میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پما ہے، دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے، سو تو جا کر شاہ اسرائیل بیشا سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ بندے کا کام دیکھے، پہلا کوشیا دی کنے لاکھ دی فوج سی؟ 10 لاکھ دی، تو انہوں ماریا سنا، مارے نا اس کو، اس نے کس سے دعا کر کے؟ اب یہ رشوت کے چکر میں پڑ گیا ہے، خدا کو یاد ہی نہیں کیا
اور بنی اسرائیل کا بادشاہ اس کو تنگ کرنے آیا ہے، یعنی کہ پنجابی چ کہہ سکتے ہو کہ انہاں دی زمین تے زبردستی قبضہ کر لگا ہے۔ تے ایک ہور بادشاہ، شام دا بادشاہ غیر مذہب، انہوں سونا چاندی پیسہ دیتا ہے تے ساڈے لو جا کے ذرا اپنا گل کر یا جنگ لڑ۔ اور بن ہود نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ سو انہوں نے آئنون اور دان اور ابیل، مائم اور نفتالی کے ذخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا۔ اور جب بشا نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا۔ لو جی انہوں نے گل مان لی، انہوں نے کہا کہ یار ایک بادشاہ ٹھیک نہیں ہے، ایک گنڈا ہے، یہ جناب خطرناک بندہ ہے۔ تو اسرائیل کا بادشاہ اپنا کام شام بند کر کے چلا گیا۔ کیا لکھا ہے؟ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا اور وہ راما کے پتھروں لکڑیوں کو جن سے بیشا تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جپا اور مصافہ کو تعمیر کیا۔ اب اگلی کہانی جو اصلی کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے میسج کا جو روح رواں ہوگا ٹاپک یہ ہے، سنیے۔ ایک اور بندہ آ گیا جنہیں پہلا عزرائیل ہے، اب حنانی آ رہا ہے۔ اس وقت حنانی غیبین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا، خدا پر نہیں، ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا، اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ کیا کوشی لوبی امبوا کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں، ایسے ہی میں نے کہا تھا جی، گاڑیاں اور سوار اور بڑی کثرت سے تھے، تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات میں تو نے بیوقوفی کی۔ آؤ، ایک بندہ خدا نہ چل رہا ہے، خدا نو سرفراز کر رہا ہے، لیکن یہاں آ کے کیا کر گیا ہے؟ وہ بیوقوفی کر گیا ہے۔ ایکسٹرا اس بندے کو کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس ہو گیا۔ انہیں سوچا کہ بس خدا میرے وسیلے کام کر رہے ہیں، میں جو مرضی کری جاواں۔ آج ہم میں سے بھی ایسے بہت سارے کرتے ہیں کہ بس میں پادری بن گیا یا میرا کوئی رتبہ ہو گیا تو جی میں مرضی کر دوں۔ جائز نو، تو نے بیوقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ جس کو خدا جنگ میں جیت دلواتا آیا، جس کو سرفراز کیا، تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیبین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا، اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اور اوروں پر بھی ظلم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ آسا، یہودا کا بادشاہ، کس طرح بیوقوفی کر گیا۔ حالانکہ اس کو پہلے کہا گیا کہ آسا جب تک تو خدا کے ساتھ چلے گا خدا تیرے ساتھ چلے گا، لیکن جو ہی تو نے خدا کو ترک کرنے کیا خدا تجھے ترک کر دے گا۔ اور یہاں پر خدا نے اسے ترک کر دیا اور کہا، لکھا گیا ہے کہ خدا کے بندہ حنانی غیبین نے کہا ہے کہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے، کیونکہ تو نے بیوقوفی کی ہے، تو نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ایک انسان پر بھروسہ کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے اوپر، انسانوں کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتے، اور ان کی زندگی میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ حالات کی جنگ، لڑائی جھگڑے کی جنگ، بیماری کی جنگ، دکھوں کی جنگ، پریشانیوں کی جنگ۔ وہ کبھی ان چیزوں سے آزاد ہی نہیں ہو پاتے۔
मैंने अक्सर का तजर्बा किया कि नौकरी की फिक्र उन लोगों को होती है जिनकी तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, हालांकि उनको असूल के मुताबिक बेफिक्र होना चाहिए, लेकिन क्यों वो इस डर में होते हैं कि अगर मेरी इतनी ज्यादा इनकम है, ये आगे पीछे हो गई तो मेरा क्या बनेगा। खुदा ने आशा को सीधा डायरेक्ट खुदा के खादम ने आके बता दिया और आशा उससे नाराज हुआ। आज भी ऐसा ही होता है, सच बोलने वाले बंदे के लोग ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। ले पादरी साहब को इस तो अलावा कोई गल ही नहीं होती, ये खुदा को हो गया है, इनू की पता है, वो खुदा हर किसी दे नाल है। अच्छा मैनू यह गल समझ नहीं आती जी, खुदा हर किसी दे नाल है, क्या खुदा नाफरमानों के साथ है? खुदा नाफरमानों के नाल है भाइयों। हम खुदा आम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, तो खुदा कि आ गए साढ़ना इत्थे मैं बह के कहां ओ खुदा मेरे साथ बड़ी बातें करता है, खुदा मेरे साथ है, इतो हुणे अगले लम्हे जनाब मेरे मुंह चो एडियां मोटियां गालां निकलन है ना, नाल ही मैं सिगरेट आई होए, नाल एक खुदा नूं भी फड़ाई होए, नाल जो बैठा है। ऐसा होता है, इस गलतफहमी से बाहर आए। हम इसी खुशफहमी में रहते हैं कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा वो कहता है कि खुदा कब तक तुम्हारे साथ है? जब तक खुदा के साथ चलने का मतलब है उसके हुक्मों पर अमल करना, अदरवाइज भूल जाए खुदा हमारे साथ है, नो नहीं है वो साथ। जब तक उसने हमारी जिंदगी रखी हुई है, वो सर दर्द का आराम हमें डिस्प्रीन के वसीला आता रहेगा। हमारे बदन में पेन है, पेन किलर से हमें सुकून मिलता रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा साथ है, नहीं। बहुत सारे लोग ना बड़े खुशहाल होते हैं, बड़े खुशहाल, और एक दिन आता है कि फिर वो तौबा करते हैं, तौबा करते, बपतिस्मा लेते और खुदा के घर आना शुरू हो जाते हैं। तो नाल ही खबर मिलती है ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ गिरजे आना शुरू किया ना हालात बड़े सख्त हो गए, हालात बड़े तंग हो गए, बात सब समझ नहीं आ रही, ते नाल दूसरे भी आते ने हस के ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ गिरजे ना जाते यकीन मनो बड़े अच्छे हालात सन, ਅਸੀਂ तो जो गिरजे जाना शुरू किया साढ़े हालात ही खराब हो गए। करते रहे ऐसे, मैं सच्ची कह रहा हूं, आप माने या ना माने ये डेफिनेटली है। मत्ती की इंजील 4 बाब जरा निकालिए, उसकी 8वीं आयत। दुनिया की फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें मतलब बादशाहियां और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई। किसको? किसको? और उसे कहता क्या है? और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे, मतलब मेरी गल मान ले, तो ये सब कुछ मैं किसे दे दूंगा? तुझे दे दूंगा। यसू नूं की लोड़ सी जनाब 200 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਾ? अगर यसू गल मनी होंदी तो दुनिया की सारी शानो शौकत और दौलत यसू कहता ठीक है। बात समझ आ रही है कि ये बाज़ धन दौलत हमारी जिंदगी की मसरूफियात ये इब्लीस ने हमें दी होती हैं और असी सोच रहे यसू मसीह का ही फजल है। वो केड़ा फजल है कि जेड़ा अपने घर ही नहीं आउण देंदा पिया तुहानूं। गल समझ आ रही कि केड़ा फजल है वो जेड़ा तुहानूं दुआ दा टाइम भी नहीं देंदा पिया? केड़ा फजल है जेड़ा बाइबल ही नहीं पढ़न देंदा पिया? बाइबल नहीं पढ़ी नहीं मैं नौकरी तो लेट हो रहा,
بائبل دعا نہیں کی تھی، نہیں کوئی ضروری میٹنگ آ گئی، نہیں وہ کام آ گیا، کام آ گیا، کام آ گیا، یہ دیکھیں یہ اونچا مرتبہ کون دے رہا ہے یہاں پہ؟ شان و شوکت کون دے رہا ہے یہاں پر؟ کون دے رہا ہے شان و شوکت؟ ابراہیم کے بارے میں کتنے جانتے ہیں؟ وہ بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا، کشتیوں کے اور میں اپنے گھر تھے، سب کچھ تھا، خدا نے کہا چھٹ، نکل یہ شان و شوکت کی زندگی تجھ ایماندار کو نہیں جچتی، تو کہاں چلا جا؟ کہاں چلا جا؟ چاروں طرف نظر کر، سرا پہاڑ خیمیاں جنور جا، تو کتنے ایسی جو بیٹھا ہے. انڈرسٹینڈ واٹ ہم سے؟ دولت مند خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ اسی خدا ٹرے حالات خراب ہونے ہی نہیں، یہ ہونا ہے. ہم بعض پر کہتے ہیں کہ بس اسی خدا جا کے بس ہونا سی درختوں والے پیسے والے درخت کو ہاتھ پا لیا. نہیں، یہ پینٹ کوٹ یہ ٹائیاں، ان کے نیچے قرض سے لکھی ہوئی سلپیں بھی ہیں. ہم پادریوں کی، خدا کے ساتھ چلنے والوں کی گلوریاں دیکھتے ہیں. گلوری سمجھتے ہیں؟ ان کی جناب یہ خوبصورتی کپڑے، ان کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑا بارڈر ہے، پادری کو بڑا پیسہ ہے. گلوری کے پیچھے ہم سٹوری نہیں دیکھتے. گلوری ضرور دیکھیں، لیکن وہ پیچھے 25 سالوں کی سٹوری بھی دیکھ لو کہ 25 سال وہ بیوی کدی چج نہ بولی بھی نہیں ہے، حالاتاں ہی لڑتی رہی ہے. وہ پادری صاحب پچھلی دفعہ تمہیں کہانی سنا بھی رہے سن اپنی کہ میری بیوی جناب میرے ہی دوالے سچے سن، سادے سن، ویسے گلا سیدھیاں سیدھیاں سرکار دے دیں کہ اب مت اس بات پہ جائیں کہ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے سے دنیا میں عیش و عشرت ملے گی. سب سے پہلے جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے آپ کی تنخواہ کم ہو جائے گی. سوچیں کیسے ہو جائے گی؟ اگر کوئی کسی کی تنخواہ ہے 30,000، اگر واقعی کوئی سچے دل نہ خدا نہ چلے ہے تو یہ تنخواہ 27,000 ہو جائے گی. کوئی تنخواہ کنی ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ تسی میتھ چیک میں کیتا ہے 27,000 ہی ہو جائے گی نا. اگر کسی دی 50 ہے تو دی 45 ہو جاتی ہے. اگر کسی دی لاکھ ہے نا تو وہ 90 ہو جاتی ہے. خدا نہ چلن دا پہلا بڑا نقصان ہے. میری گل سمجھا رہی؟ سچی مچی اگر کوئی چلتا ہے خدا نہ دے، سچی مچی میری انکم اگر 80,000 ہے نا تو میں انہوں سدا ہی 70,000 گنے ہیں. کیوں؟ جڑا خدا نہ چلتا ہے نا سال تو پہلے تو خدا دا حصہ کٹدا ہے. 30,000 والا 3,000 ضرور کٹدا پہلا، پیچھے کتنا بچا؟ 27,000. یہی وجہ ہے کہ جدوں دے اسی خدا نہ چلنے لگے. پر کل ہم ایک جنازے پر تھے یہی اپنے کرال چوک میں، تو خدا کے پاک نے بڑا زبردست تھاٹ دیا کہ امیر شخص نے امیر ہونے کے لیے بڑی محنت کی تھی. ٹو مچ محنت کی ہوگی اس نے. کیوں جو ایسا بڑی محنت کی ہوگی، تبھی تو وہ مہین کتانی کپڑے، اتنا اس کے پاس اناج تھا کہ کتے لازر سمیت اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، فل ہوتے تھے. اس نے محنت کس میں کی؟ پیسہ کمانے اور پیسہ جوڑنے میں. لازر نے محنت کی رچ کی تھی، پاویں بیمار سی، دعا چ تے خدا نو راضی کرن سی، آسمان تے پیسہ جوڑن. شاید انہیں بیماری کا علاج بھی نہیں کرایا، خدا پین کو نہیں چھڑنا، مار جائیں تے مار جائیں. لیکن ایک دن آیا، دونوں مرے. ایک دن آیا ہویا کہ امیر کتنے چلا گیا؟ باپ ابراہیم دی گود سے. لازر اتنے ہی پیڑا سی، اگے بھی دوزخ سے چلا گیا. کیا ہوا تھا پھر؟ ہماری دولت، ہماری بچت ہمیں نہیں بچا سکتی.
یہ غلط بات ہے. اس لیے کبھی مت سوچیں کہ اسی ہن خدا نہ چلن دے تے گھروں لڑائی نہیں مکے گی. اسی ہن خدا نہ چلن دے تے انج نہیں ہوئے گا. ابلیس رہتا ہی اسی چکر میں ہے. آدم اور حوا کس کے ساتھ انہاں تو بھی زیادہ کوئی خدا نہ چلدا سی جنہاں دا یار ہی خدا سی. دنیا دے اور کوئی انسان ہی کوئی نہیں سی. انہاں گپ شپ صلاح مشورہ ہر شے دی لیاون دی رکھن دی گل کدے نہ کرنی ہوندی سی. لے انہاں نے ابلیس نے چھڈیا تے ساڈے کول تے کئی ٹورے پھردے نے خوبصورت شکلاں لے کے. کیا بات ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے مت سوچیں کہ جناب ہم خدا کے ساتھ بڑے پراپر چلتے تو ہماری زندگی میں حالات خراب نہیں ہوں گے. خدا کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو میرے بیٹے میری بیٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کیونکہ ابلیس کو جب موقع ملتا ہے جب ہم بیوقوفی کرتے ہیں ہم حالات جنگ میں شمشون کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں شمشون دلائلہ جس نے گدھے کے جبڑے سے 1000 مارے تھے. یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. یہ کس کے ساتھ چلتا تھا؟ اچھا میں نے نا کل پرسوں اس کی نا مووی دیکھی تھوڑی سی. وہ بنائی تو مطلب دنیا دار انسانوں نے ہے. تو اس کے بارے میں جو واقعہ ہے نا کہ اس کے سامنے شیر آ گیا اور اس نے شیر کو پکڑ کے چیر دیا. تو وہ اچانک نہیں ہوا تھا. وہ اچانک نہیں ہوا. یہ بندہ وہاں پہ میں نے دیکھا اس میں کہ یہ دعا کر رہا ہے. وہاں پہ جنگل سے گزر رہا ہے اور اس کی دعا کا ٹائم ہو گیا. اس کی دعا کا ٹائم ہو گیا اور یہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. انہیں نہیں پتا کہ شیراں دے لنگن دی جگہ ہے. لکھا کہ ایک شیر اس کے سامنے آ کر دھاڑا. کیوں شیر نے دیکھا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے, شکار کے آپ ہی چل کے آ گیا. اس پر خدا کا پاک روح زور سے نازل ہوا جب یہ دعا کر رہا تھا. اور جب روح القدس سے بھرا ہوا بندہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے, روح القدس سے بھر جاتا ہے, تو پھر کوئی شیر اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم بعض کا شیروں کو چیرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. یہ دعا کر رہا تھا, اس پر خدا کا پاک روح نازل ہوا اور اس نے شیر ببر کو پکڑ کے چیر دیا. یہ بڑا پاورفل بندہ تھا. یہ بڑا خوش تھا. اسے لوگ باندھتے مارتے, یہ ہزاروں کو مار دیتا. خدا کی طرف سے اس پر فضل تھا. لیکن کب تک؟ جب تک اس نے خدا کی بات مانی. خدا نے کہا بات سن کہ تیرے جو بال ہیں ان میں بڑا راز ہے. تیرے جو بال ہیں ان میں بڑا راز ہے, تو نے کسی کو نہیں بتانا. جیسے آج پادری بتاتے ہیں کہ ترقی کا راز, صحت کا راز, برکت کا راز کس میں ہے. کبھی ابراہیم کی مثال دے دی, کبھی یعقوب کی مثال دے دی. تو لوگ ان کو مذاق سمجھتے ہیں. لوگ ان کو پچھلے دنوں جو وہ میسج ہوا تھا نا کہ ڈیل وتھ گاڈ, تو بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بہتوں نے اس کو غلط لیا. کئیوں نے تو کیا کہ پادری صاحب بڑی اچھی ڈیل دیتے ہیں, مذاق بھی اڑایا. لیکن نو پرابلم, ان کو مذاق نہ سمجھا کریں. یہ ہماری ترقی کے لیے باتیں لکھی گئی ہیں. شمشون کو بھی خدا نے اسی لیے کہا تھا اور اس خدا کے بندے نے سیریسلی لیا اس بات کو, اور آخرکار ایک عورت کو اپنا راز بتا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ اسی غلط فہمی میں ہے. راز بھی 10 بیٹھا ہے, غلطی کر بیٹھا ہے. مطلب دوسرے لفظ آسا کو بیوقوفی کر بیٹھا ہے. بیوقوفی کر بیٹھا تو ہے اسے جو بنچے اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا. آگے پھر فلسطینیوں نے جب پکڑا نا, باندھا کہ اٹھیا, بڑا اپنے آپ کو جھٹکا. لکھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا جھٹکا, کتھوں رسیاں ٹوٹن, زور ختم ہو گیا. کیوں؟ بیوقوفی کی وجہ سے. اس نے خدا کی بات پر یقین نہیں کیا اور اپنا راز بتا دیا. پھر فلسطینیوں نے اس کا برا حال کیا, اس کی آنکھیں نکالی, چکی پیستا رہا, بہت کچھ ہوا. پھر اس نے دعا کی, اس کے بال آئے اور پھر اس کی طاقت اس میں بحال ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر اس نے کارنامہ نہیں کیا, خود بھی مرا اور ان کو بھی مارا.
اسی طرح آدم اور حوا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب تک خدا کی بات انہوں نے مانی، خدا بھی ان کے ساتھ اور موجیں بھی ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ، لیکن ایک ہی دفعہ انہوں نے کس کی مانی بہنوں؟ ابلیس کی مان لی انہوں نے گل، بس اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں خمسون کی طرح، آدم اور حوا کی طرح، کہ اتنی سی غلطی سے کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی بے وقوفی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نو، خدا گناہ سے محبت نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں جب گناہ آ جاتا ہے تو مت سمجھے کہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ گناہ گار سے تو محبت کرتا ہے، پر کب؟ جب وہ توبہ کرے، لیکن گناہ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کیسی گناہ بھی اندر رکھیے کہ خدا بھی ساڑھے نار رہے، نتھنگ۔ پاک اور ناپاک چیز کٹھی نہیں رہتی۔ ایک ہی چشمے کے منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکلتا۔ کب؟ جب ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوسری ہستی کون ہے؟ خدا۔ متی کی انجیل 28واں باب، آخری والا، اپنے جگر، اپنے پیارے یسوع مسیح، کہیے ذرا یسوع آئی لو یو، یسوع آئی لو یو۔ جتنے لوگ اتنی آواز نہیں ہے، یسوع آئی لو یو۔ 19ویں آیت، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ وہ جڑے جا کے منادی کر دینے پہ، ہاں، جنہاں اپنا گھر بار چھڈیا ہے، جنہاں سب کچھ ایک پاسے رکھ کے تے کدا پلا پھڑیا ہے؟ یسوع دا۔ سارے انہاں نہیں، سارے اسے غلط فہمی ٹرے پھرتے ہیں کہ یسوع میرے نال بھی ہے، یسوع میرے نال بھی ہے۔ نو بھائی، تو چوری کرن دیا ہے، گل سمجھا رہی کہ تو چوری کرن دیا ہے، تینجے لگتا ہے یسوع تینوں کندھ تانی چاٹن دیا پیچھے، چڑھ جاتے میرا پتر، چاٹ انجے تو خدا دا پیسہ کھان دیا، یسوع تینوں آ کر کوئی گل نہیں، خیر کوئی گل نہیں۔ نو، تو گالا کرنے دیا تو یسوع تینوں لکھ کے دین دیا۔ تو اپنے شوہر کی بے عزتی کر رہی ہے تو یسوع کہہ رہے شاباش میری تھی، کوئی گل نہیں۔ تو بیوی نو مارن دیا ہے تو یسوع تینوں کہن دیا کوئی گل نہیں، کوئی چھڈان والا نہیں آن دیا، بوا بند کر دیا۔ شیمن، کیسے لوگوں کے ساتھ بھی خدا ہے؟ کیسے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں، شاگردوں کہتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کو بپتسمے کی منادی، لوگوں کو تعلیم، لوگوں کو سکھاؤ، اور ان ساری باتوں کی ادھی پچھدی، ہاں، ان سب باتوں، لکھا ہوا سب، جن کے بعد بائبل زور سے بولے سب بھائیو سمجھ آ رہی؟ سب باتوں پر عمل کریں گے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، تے تاں میں توڑے نال ہاں، ایویں ہی نہیں توڑے نال میں۔ خدا ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہیں۔ آسا کے ساتھ خدا تھا؟ جنگ کس نے کی پہلی دفعہ خوشیوں کے ساتھ؟ اگے آگے کی ہو گیا؟ کیا ہوا جب اس کے لیے جنگ ہو گئی؟ تو نے بیوقوفی کر دی ہے۔ مت کیا کرے بیوقوفیاں۔ اور ہماری سب سے بیوقوفی یہ ہے کہ ہم نافرمان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روحانی دکھاتے ہیں۔ ممی خادم، ممی خدا نہ چلن والا،
मम्मी चलन वाली ना फरमान। अगर मैं कहता तो पढ़ के बता देता हूं, दूसरा ग्रंथ 6 बाब। ना फरमान, धोखेबाज, शराबी, झूठ बोलने वाले, गुनाहगार खुदा की बादशाह में दाखिल। ते अगर खुदा साडे नाल है ते भाई सरदार रहने ते खुदा सानू कित्थे लेके जाएगा? सारी जिंदगी खुदा साडे नाल गुजारे ते एंड ते खुदा कह दे कि मैं तेनू अपने घर ही नहीं खड़ना, मैं तेनू अपनी बादशाही नहीं, तू ते उधर नहीं जाना। इंज हो सकदा है? क्यों भैणो इंज हो सकदा है? एक बंदा सारी जिंदगी साडे नाल है ते एंड जदों असीं विछड़न लगीए ते जनाब आके तू उधर चला जा। ऐसा नहीं है। हम जीते जी यही कहते हैं खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। ये अमीर शख्स भी कहता है खुदा मेरे साथ है। नो, जो शराब बेचते हैं ना, जो शराब बेचते हैं वो भी ये समझते हैं कि खुदा का बड़ा शुक्र है, खुदा का बड़ा शुक्र है। जो बेईमानी करते हैं वो भी यही कहते हैं कि खुदा का बड़ा शुक्र है। तो भाई मैं कहानी अगे सुनाई तुहानू खोल के कि दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं कि खुदा का शुक्र है। दौलत अबलीस को बहुत है, दुनिया की ऐशो इशरत ते मर्तबे ते बादशाहियां, ये सारा कुछ अबलीस रख के बैठा है। इस्राएल के बादशाह बनते थे, क्या वो सारे खुदा के साथ चलते थे? अगर खुदा उनको बादशाह बनाता था तो वो नाफरमानी क्यों करते थे? मेरी बात समझ आ रही है? दाऊद को खुदा ने चुना और वो मरते दम तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। आगे जैसे जैसे बादशाह आए, अपनी मर्जी से नस्ल दर नस्ल जो खुदा के साथ चले, खुदा ने उनको सरफराज किया। जो खुदा के खिलाफ चले, वो मरजीर के दरख्त को भी इसी बात पर मान था कि मैनू शायद होर किसी शायद की लोड़ ही नहीं है, तना बड़ा उसका जोरावर होगा, पत्ते उसके बड़े घने ग्रीन। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि कोई शख्स, मैं बड़ा सेहत तंदुरुस्ती वाला, मैनू कोई बीमारी नहीं, और खुदा का शुक्र है, पैसा, गड्डी, कार, अपना हर शय भी मेरे को, अंजीर का दरख्त भी, पत्ते बड़े, टाहनियां मोटियां, मोटा तना। जिन्हें लाया सी ना वो भी एक दिन आ गया, यारे दरख्त बड़ा तंदुरुस्त सेहतमंद लगा फिरदा है, मैं देखा तो सही कोई शय भी लगी कि नहीं लगी। तो क्या हुआ? क्या था उसमें? कोई चीज मिली उसमें से? नहीं। तो फिर उसका हाल भी आपको पता होगा। मालिक ने उस पर लानत ही कर दी कि जा पुत्रा हम तेरे कदी आज के बाद फाड़। ऐसे ही है, जो निजिस है वो निजिस होता जाएगा और जो पाक है वो पाक। बहुत सारे लोग आज इस गलत फहमी में हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, शुक्र है खुदा का, रुपया पैसा है, औलाद है, बीवी है, घर है, कारोबार है, लेकिन जिस दिन मालिक आएगा उसको क्या दिखाएगा? मालिक को क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? क्या दिखाएंगे मालिक को? रजिस्ट्रियां, पेपर्स, डिग्रियां, क्या दिखाएंगे? घर क्या दिखाएंगे? औलाद क्या दिखाएंगे? कोई है इसका जवाब? अगर वो चेक करेगा तो सिर्फ फल चेक करेगा, और वो फल लिखे हो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। इस बैनर के ऊपर इसकी मेरे अजीजों, आशा को खुदा ने बड़ी बरकत दी थी, लेकिन बेवकूफ़ी की। आइए, अगर हमारी जिंदगी में कोई बेवकूफ़ी है, हमारी जिंदगी में कोई अजीब गलत फहमी है, खुश फहमी है, तो आज उससे तौबा कीजिए। आज अपनी सोच ख्याल को बदलिए। जहाँ जहाँ आप लापरवाह हुए हैं, जहाँ जहाँ आपने खुदा को छोड़ा है,
جب جب آپ نے خدا سے کنارہ کیا ہے ان سارے کاموں کو، لمحوں کو یاد کرنا شروع کریں۔ آمین۔